بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کی عجیب حرکتیں دیکھ کر میں حیران تھی۔ آدھی رات کو اٹھ کر وہ تمام گھر والے اسٹور روم میں بند ہو جاتے تھے۔ میں پوچھتی تو کوئی بھی میری بات کا ٹھیک سے جواب نہ دیتا۔ ایک رات جیسے ہی میرے شوہر اٹھ کر کمرے سے باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے دبے پاؤں چلتی ہوئی اسٹور روم تک آ گئی۔ وہ تمام گھر والے اندر تھے اور میں کھڑکی سے کان لگائے ان کی باتیں سن کر حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ وہ سب گھر والے تو بہت ہی گھناؤنا۔ میرا نام شمائلہ نورین ہے اور میرا تعلق بہاور نگر شہر سے ہے۔ اپنے باپ منیر احمد اور ماں سغرا بی بی کی ہم 3 ہی اولادیں تھیں۔ وہ تینوں بیٹیاں ہی تھیں۔ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والد منیر احمد کچہری میں کلرک کا کام کرتے تھے۔ اسی کچہری میں میرے ابا کے ساتھ کام کرنے والے باقی کلرک دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے پکے گھر بنا لیے تھے، کسی کے پاس اچھا موٹر سائیکل تو کسی کے پاس مہنگی گاڑی تھی، مگر میرے ابا کو اس کچہری میں کام کرتے ہوئے 30 سال گزر چکے تھے، لیکن آج بھی وہ سائیکل پر ہی کچہری آتے اور جاتے تھے۔ اماں اکثر ابا سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے ساتھ کام کرنے والے دیکھو کہاں سے کہاں چلے گئے اور کیا سے کیا بن گئے، اور تم جب میں شادی کر کے بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی تب بھی سائیکل پر سوار تھے، اور آج تمہاری اور ہماری شادی کو 30 سال بیت گئے ہیں اور تمہیں یہ نوکری کرتے ہوئے بھی 30 سال گزر گئے ہیں، مگر تم آج بھی سائیکل سوار ہی ہو۔ میرے ابا کی ایک خوبی تھی، وہ بڑے ہی تحمل مجاز شخص تھے۔ اماں یا اماں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی ان سے غصے سے بات کرتا تو ابا کے چہرے پر ہمیشہ ایک دھیمی سی مسکان ہی رہتی تھی۔ وہ اپنی پیاری سی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے اماں کی طرف دیکھ کر کہتے، بھلی لوگ، مجھے بھی رشوت ملتی ہیں، فائلیں آگے اور پیچھے کرنے کی، کام جلدی کروانے کی، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو حلال کا نوالا کھلاؤں اور نہ ہی اپنی قبر کالی کروں۔ میں دنیا آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتی؟ یہاں آ کر ہمیشہ اماں کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ ابا پھر سے مسکراتے ہم تینوں بہنوں کی طرف دیکھتے اور کہتے، مجھے تو اس بات پر فخر ہے میں نے اپنی اولاد کو روکھی سوکھی کھلائی ہے، مگر شکر خدا کا ہے یہ بات دیدہ دلی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی اولاد کے منہ میں ایک بھی نوالا حرام کا نہیں جانے دیا۔ ابا کی یہ بات سن کر ہم تینوں بہنوں کو بھی اپنے باپ پر فخر ہوتا اور ہم نے بھی کبھی دنیا داری کی تمام آسائشوں کی طرف دیکھ کر اپنے باپ کو تنگ نہیں کیا تھا، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم تینوں بہنیں بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ ہمارا باپ حلال روزی کمانے کے نیک مقصد پر عمل کر رہا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور دھیرے دھیرے ہم بہنوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ اماں ابا نے ہمارے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تو سب سے پہلے باری بھی میری ہی تھی، کیونکہ میں ہی بڑی بہن تھی۔ جوان بیٹیوں کے رشتے دیکھنا بھی ماں باپ کے لیے کٹن مرحلہ ہے۔ لوگ آتے تو مجھے کم اور میرے باپ کی نوکری اور ہمارے گھر بار کو زیادہ دیکھتے اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے کہ باپ اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دے سکتا ہے۔ ہمارے گھر کی خستہ حالت صحن میں کھڑی سائیکل کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتے کہ یہاں سے تو ٹرک بھر کے جہیز نہیں ملے گا، اس لیے وہ ایک بار دیکھ کر چلے جاتے اور دوبارہ مڑ کر واپس نہ آتے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے لوگ ہمارے گھر آ چکے تھے اور چائے پانی کے نام پر میرے باپ کا ڈھیروں خرچ کروا چکے تھے۔ اس بات پر بھی میرا دل بہت دکھتا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا، یہی ہمارے زمانے کی ریت ہے۔ آخر کار چند رشتے دیکھنے کے بعد ایک رشتہ ایسا آیا جنہیں نہ تو میرے ابا کی نوکری سے غرض تھی اور نہ ہی ہمارے خستہ حال مکان سے، حالانہ وہ خود اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انہیں صرف لڑکی سے ہی غرض ہے۔ ان کے جانے کے بعد ابا نے اماں سے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ دیکھنے میں اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ہمارے بارے میں زیادہ چھان بین بھی نہیں کی، میں تو کہتا ہوں یہاں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اماں کو بھی وہ لوگ مناسب معلوم ہوئے تھے اور یوں سب کی باہمی رضامندی سے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی۔ یوں تو ہم لوگ شہر میں آباد تھے اور یہ رشتہ گاؤں سے آیا تھا، مگر ہمیں اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی کوئی اتنا شہری نہیں تھا کہ ہم گاؤں کے رشتے کو ٹھکرا دیتے۔ سادہ سی منگنی کی تقریب کی گئی اور اس تقریب میں میرے ہاتھ میں فہیم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، اور پھر محض 6 ماہ کے وقفے کے بعد ہی بیاہ کر فہیم کے گھر اپنے سسرال میں آ چکی تھی۔ یوں تو شادی ہے ہی سمجھوتے کا نام، مگر لڑکیوں کے لیے تو یہ پہلے دن سے ہی دل پر جبر اور سمجھوتا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بلا شبہ دونوں گھرانوں کا ماحول آپس میں مختلف ہی ہوتا ہے۔ میں جب بھی شادی کے بعد فہیم کے گھر میں آئی تو یہاں کا ماحول ہمارے گھر کے ماحول سے بالکل الگ تھا۔ ہمارے گھر میں اماں ابا تھے اور ہم 3 بہنیں تھیں، جبکہ فہیم کی فیملی بڑی تھی اور جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔
سبھی ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ فہیم لوگ 3 بھائی تھے، فہیم تیسرے نمبر پر تھے اور بڑے دونوں بھائی بھی شادی شدہ تھے اور اسی گھر میں مقیم تھے، جبکہ ان کی ایک بہن تھی جو کہ بڑے دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، جبکہ فہیم سے بڑی تھی۔ اور سب سے زیادہ میرے لیے جو حیرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ بہن اور بہنوئی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ گھر کی 2 منزلیں تھیں، نیچے والے پورشن پر یہ تینوں بھائی ان کے والدین مقیم تھے، جبکہ اوپر والے پورشن میں فہیم کی بہن باجی نسرین اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ میرے ذہن میں آنے والا پہلا سوال تھا، مگر ابھی شادی کو وقت ہی 2 ہی دن ہوئے تھے تو یہ بات میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی اور مناسب بھی نہیں لگتا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کی۔ فہیم کے والد کی صدر بازار میں ایک کپڑے کی دکان تھی اور تینوں بھائی اپنے باپ کے ساتھ اسی دکان پر کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کا گھر باقی لوگوں سے کچھ ہٹ کر فصلوں کے درمیان بنا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری ان لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی گئی۔ میں نے سب کے ساتھ ہی دوستانہ رویہ رکھا تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میرے سسرال والوں کا رویہ عجیب مشکوک سا تھا۔ پہلی بار جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا، یعنی جیسے لوگوں کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ ارد گرد کے گھروں سے کوئی خاتون یا کوئی ہمسایہ بعض اوقات آپ کے گھر پر آتا ہے، مگر ان کے گھر پر کوئی بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی آ بھی جاتا تو اسے دروازے سے ہی رخصت کر دیتے تھے، کبھی بھی کسی کو اپنے گھر کے اندر نہیں لاتے تھے۔ یہ عجیب سی بات تھی۔ اور دوسری بات وہ یہ تھی کہ ان کی ایک ہی کپڑے کی دکان تھی، کوئی زمینیں نہیں تھی، مگر پھر بھی یہ اچھی بڑی فیملی تھی اور سب اچھا کھلا خرچ کرتے تھے۔ گھر میں 2 موٹر سائیکل تھے، ایک گاڑی تھی اور سب کا ملا جلا کر اچھا خاصا خرچہ تھا۔ تو کیا ایک دکان سے یہ سب کچھ آرام سے چل جاتا تھا؟ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک میرے اندر اتنی ہمت جمع نہیں ہو پائی تھی کہ میں اپنے شوہر سے اس طرح کے سوال جواب کروں، لہٰذا اس پر بھی میں خاموش تھی۔ خیر میں نے ہر معاملے میں ہی خاموشی اختیار کی، کیونکہ رخصتی کے وقت ہی میرے ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، دیکھو بیٹا، ہمارے گھر کی بات وہاں جا کر مت کرنا اور وہاں کی بات ہمارے گھر آ کر مت کرنا، اس طرح تم کبھی بھی اپنے گھر کو ہنسی خوشی آباد نہیں کر سکو گی۔ لہٰذا میں نے ان مشکوک باتوں کا ذکر اپنے گھر میں اماں یا ابا سے بھی نہیں کیا۔ میں یہی سوچ کر خاموش تھی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا، میں بھی ان گھر کی افراد ہوں، آہستہ آہستہ مجھے بھی ان سب چیزیں سمجھ آنے لگیں گی۔ وقت تو خیر گزر ہی رہا تھا، کیونکہ وقت کا کام ہی گزرنا ہے، اور اس سے گزرتے وقت کے ساتھ ایک عجیب اور مشکوک بات اور ہوئی جس نے مجھے چونکا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات کو میری پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ میرے شوہر بیڈ پر موجود نہیں تھے۔ میں کچھ دیر بیڈ پر ہی بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ واش روم تک گئے ہوں گے تو ابھی آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی کہ آدھی رات کو یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ میں بیڈ سے اٹھی اور انہیں دیکھنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھی، مگر یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی، باتھ روم تو خالی تھا۔ اس کا مطلب کہ کمرے سے باہر گئے، شاید کچن میں گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی اور میں نے کچن کا رخ کیا، مگر وہ کچن میں بھی نہیں تھے۔ پورے گھر میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، حتیٰ کہ کوئی ایک چھوٹی لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی۔ باہر صحن میں جہاں ایک طرف تو سارے کمروں کی لائن بنی ہوئی تھی تو صحن کے دوسری طرف ایک بڑا سا اسٹور روم بنا ہوا تھا۔ اچانک چاند کی روشنی میں مجھے ایک سایہ سا اسٹور روم میں داخل ہوتا نظر آیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ فہیم کے بڑے بھائی ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے میں بھی اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے ذرا سا دبایا تو مجھے محسوس ہوا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ یہ بڑی بری اور عجیب سی حرکت تھی، مگر اس وقت تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ حرکت بھی کی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی تو یوں محسوس ہوا کہ اندر سے ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی میں اپنے ساس و سسر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رہتا تھا، اس لیے میں نے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ دونوں بھی اندر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ تو کیا وہ دونوں بھی اسٹور روم میں تھے؟ خیر اس کے بعد میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اس سے پہلے کہ کوئی باہر نکلے اور مجھے یوں جاسوسی کرتے دیکھ لے، تو یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ خود سے الجھتے الجھتے نہ جانے میری کب آنکھ لگی، مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ صبح ناشتے کے وقت میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، رات کو میری آنکھ کھلی تو آپ بستر پر نہیں تھے، آپ کہاں پر تھے؟ میرے سوال پر انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے، میں نے کہاں جانا ہے، یہیں گھر پر ہی تھا، کچن میں گیا تھا۔
میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کیونکہ میں تو کچن میں بھی گئی تھی، مگر وہ تو کچن میں موجود بھی نہیں تھی، تو پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ مگر کیا؟ یہی مجھے جاننا تھا، اور یہ جاننے کے لیے مجھے اگلی رات جاگنا تھا، اگلی ساری رات مجھے جا کر اس رات سے پردہ اٹھانا تھا۔ آخر یہ تمام گھر والے مل کر کیا کھچڑی پکا رہے ہیں؟ اگلا تمام دن گزرا اور رات بھی آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد حسب معمول میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ بستر کے دوسرے سرے پر میرے شوہر بھی آ کر لیٹ چکے تھے۔ یوں ہی ایک دوسرے سے معمول کی باتیں کرتے کرتے ہم دونوں نیند کی وادیوں میں کھو گئے، مگر میری یہ نیند بھی مصنوعی تھی۔ میں سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی اور آنکھوں پر بازو رکھ کے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ میں سو چکی ہوں۔ یوں ہی چت لیٹے لیٹے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، اب تو سچ مچ مجھے نیند بھی آنے لگ گئی تھی۔ مسلسل جاگتے رہنا میرے لیے مشکل کام تھا، کیونکہ میں کبھی بھی دیر تک رات کو جاگنے کی عادی نہیں تھی۔ نیند سے لڑتے لڑتے جب میری بری حالت ہونے لگی، تب ہی بیڈ کے دوسرے سرے پر ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے کن آنکھوں سے دیکھا تو میرے شوہر دبے قدموں بیڈ سے اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے بیڈ سے نیچے اتر کر اپنے جوتے پہنے، پھر دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گئے اور یوں چڑھ رہے تھے جیسے بلی آہستہ آہستہ اپنے پنجوں کے بل چلتی ہے۔ جیسے ہی میرے شوہر کمرے سے باہر نکلے، میں بھی فوراً بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ابھی تک موبائل اٹھا کر وقت بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ رات کا کون سا پہر ہے۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے قریب پہنچی اور پردہ کھسکا کر باہر صحن میں دیکھنے کی کوشش کی، تو باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان اور اپنی جگہ پر ساکت و جامد رہ گئی، کیونکہ تمام گھر والے اسٹور روم کی طرف جا رہے تھے۔ میری ساس، سسر، تینوں بھائی بہنیں، بہن عطا کے بہنوئی بھی ساتھ تھے۔ وہ سب ایک ایک کر کے اسٹور روم میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں چونک گئی اور میں بھی فوراً باہر نکل آئی۔ اندر کا منظر دیکھنے کے لیے کل رات کے دن کے وقت ہی میں نے اسٹور روم کے کمرے کی کھڑکی اندر سے کھول دی تھی اور پردے کو بھی ذرا سا کسکا کر جگہ بنا دی تھی، تاکہ میں اندر سے آنے والی آوازیں سن سکوں یا پھر اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ دبے قدموں اسٹور روم کی طرف بڑھی اور سیدھی کھڑکی کے پاس جا کر نیچے بیٹھ گئی۔ پہلے تو میں نے اندر سے آنے والی آوازوں کو غور سے سننے کی کوشش کی۔ باہر مکمل طور پر اندھیرا تھا، چاند کی مدھم سی روشنی صحن میں پھیلی ہوئی تھی، مگر اندر اسٹور روم میں لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا سر کو اوپر کیا اور کھڑکی سے اندر جھانکا، اور سامنے جو مجھے منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میں ایک ہی منٹ میں ساری کہانی سمجھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیے ہیں اور تمام گھر والے ایک میز کے ارد گرد کھڑے تھے اور میز کے درمیان رکھے ایک ٹیبل سے تھیلے میں سے چمچ کی مدد سے سفوف لے کر چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا رہے تھے۔ تمام گھر والوں نے منہ پر ماسک بھی لگا رکھے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ان کے گھر میں دولت کی اتنی فراوانی کیوں تھی۔ یہ سب لوگ اتنے کھلے ہاتھ سے خرچ کیسے کر لیتے تھے، اور یہ سب لوگ اپنے گھر میں کسی کو آنے کیوں نہیں دیتے تھے۔ بالآخر کچھ سوچ سمجھ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کانپتے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ چند منٹ لگے تھے مجھے یہ فیصلہ کرنے میں نے اگلا قدم اٹھانا کیا تھا۔ تکیے کے نیچے پڑا میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور پولیس کو کال ملانے لگی۔ انہیں اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا کر میں نے فون بند کر دیا۔ اب میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ، ان تمام گھر والوں کے اسٹور روم میں سے آنے سے پہلے پولیس پہنچ جائے، تاکہ یہ لوگ ثبوت کو چھپا نہ سکیں۔ اور پھر اللہ نے میری یہ دعا بھی سن لی۔ ہمارے بیرونی دروازے پر دستخط ہوئی اور تمام گھر والے تو اسٹور روم میں بند تھے۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی پولیس کے چند جوان کھڑے تھے۔ میں نے ایک سائڈ پر ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور اسٹور روم کی طرف اشارہ کر کے انہیں بتایا وہ تمام گھر والے اس گھر میں ہیں۔ پولیس کے وہ تمام جوان ہمارے گھر میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے فوراً ہی اسٹور روم کے دروازے پر دوار بول دیا۔ فہم کے بڑے بھائی نے دروازہ کھولا اور سامنے پولیس کے جوانوں کو کھڑے دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ پولیس والوں نے تمام گھر والوں کو در لیا اور ہتھکڑیاں لگا دی۔ میرے شوہر حیرت بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے، اور پھر جب پولیس انہیں ہتھکڑیاں لگا کر باہر کی طرف لے جا رہی تھی تو وہ میرے قریب رک کر کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بار مجھ سے بات تو کر لیتی۔ میں نے پورا اعتماد لہجے میں انہیں جواب دیا کہ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، جو کرنے کے لیے میرے دل اور میری ضمیر نے مجھے کہا، اور میں نے یہ اس لیے بھی کیا کیونکہ میرے باپ نے مجھے حلال اور حرام میں فرق کرنا سکھایا ہے۔ میرے شوہر مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ ان تمام گھر والوں کو پولیس گرفتار کر کے لے جا چکی تھی اور اب میں گھر میں اکیلی تھی۔
صبح ہوتے ہی میں نے اپنے ابا کو فون کیا اور وہ دفتر سے چھٹی لے کر فوراً میرے گھر آ گئے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھتے ہی ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، بہت اچھا کیا بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے، اس بات پر کہ میری بیٹی کو میرا پڑھایا ہوا سبق یاد ہے۔ اور پھر افسردہ لہجے میں کہنے لگے، میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، تمہارے لیے لوگ چنتے وقت شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور میں پرکھ نہ پایا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نے ابا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا، ابا، لوگوں کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ان کو پرکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، اور آپ افسردہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ امتحان ہم دونوں باپ بیٹی کا تھا۔ اور ابا مسکرا دیے اور کہنے لگے، ہاں، اور میری بیٹی اس امتحان میں اول آئی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں باپ بیٹی اس گھر کو تالا لگا کر نکل آئے۔ چابی میں نے جیل میں فہیم کے حوالے کر دی۔ اس واقعے کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ فہیم کا سارا خاندان اب بھی جیل میں ہے۔ ان پر منشیات فروشی کا کیس چل رہا ہے اور جیل میں ہی میں نے فہیم سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اس نے بلا چون چرا کے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں پھر سے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر پر ہوں۔ مجھے یا میرے ماں باپ کو میرے اس فیصلے پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔